ایک ایسے جانور کے بارے میں جاننا آپ کے لیے یقیناً حیرت کا باعث ہوگا، جو رہتا تو پانی کے قریب درختوں پر ہے، لیکن اپنی پوری زندگی میں کبھی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا۔ وہ پتے کھاتا ہے، اور وہ بھی ایسے جو چبانے میں مشکل اور تاثیر میں زہریلے ہوتے ہیں۔ اس جانور کا نام کوالا ہے، اور اس جانور کا تعلق براعظم آسٹریلیا سے ہے، جس کی نسل کو اب انسان سے خطرہ ہے۔ آسٹریلیا کا وسطی شمالی ساحلی علاقہ کوالا کا مسکن ہے۔ یہ 3,15,000 ہیکٹر پر پھیلا ہوا نیشنل پارک ہے، جسے کوالا کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نیشنل پارک میں 106 حصے ایسے ہیں جہاں کوالا کی آبادیاں موجود ہیں۔ کوالا خوراک کے طور پر درخت کے پتے کھاتا ہے۔ یوکلپٹس کے پتے اس کی مرغوب غذا ہیں۔ اگر کوالا ایک محدود علاقے میں بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ ترجیحی خوراک کے درختوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور قریب سے متعلقہ پرجاتیوں پر بھی قائم رہنے کے قابل نہیں، تیزی سے زوال پذیر ہوتے ہیں۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ 1.3 کلوگرام یعنی 3 پاؤنڈ کے قریب پتوں کو ہضم کرنے میں مدد کرنے کے لیے کوالا کے پاس آنتوں کی تھیلی موجود ہوتی ہے۔ اس جانور کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب سے پیار سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درختوں کے 2 شاخوں میں بیٹھ کر یا سوتے ہوئے لمبے گھنٹے گزارتا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر وقت پرسکون ہوتا ہے، لیکن اونچی آواز میں کھوکھلی گرنٹس پیدا کرتا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے نتیجے میں جنگلات میں بھڑک اٹھنے والی آگ کے بڑھتے ہوئے واقعات نے کوالا کی آبادی کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ رہی سہی کسر بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی نے پوری کر دی۔ جنگلی حیات کے ماہرین کے اندازے کے مطابق اس وقت کوالا کی مجموعی تعداد 2,87,000 سے 6,28,000 کے درمیان ہے، جس میں جنوبی آسٹریلیا اور وکٹوریہ کے علاقوں کے وہ کوالا بھی شامل ہیں جن کی گنتی نہیں کی گئی ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے عالمی ادارے WWF کے آسٹریلیا کے لیے عہدے دار ڈاکٹر اسٹروٹ بلانچ کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے اکثر علاقوں میں سن 2000 سے 2020 کے دوران جنگلات کی کٹائی، خشک سالی اور جنگلات کے آگ کے نتیجے میں کوالا کی تعداد آدھی سے بھی کم ہو چکی ہے۔ حکومت نے کوالا کی نسل کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے نیو ساؤتھ ویلز کے علاقے میں، جہاں کوالا کی بڑی آبادیاں موجود ہیں، 21,000 ایکڑ رقبے کے جنگلات میں درخت کاٹنے پر پابندی لگا دی۔ ڈاکٹر بلانچ کا ماننا ہے کہ حکومت کی اس کوشش سے کوالا کی گھٹتی ہوئی نسل کو بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کے ایک اور گروپ گرنز کے ترجمان سوہنگسن حکومتی اقدامات کو انتہائی ناکافی قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ جنگلات کی کٹائی سے متعلق یہ پابندی لکڑی کی صنعت کے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ اس سے انہیں 58% جنگلات میں اپنی منمانیاں کرنے کی آزادی مل گئی ہے۔ کوالا کے بارے میں جنگلی حیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ وہ تقریباً 2.5 کروڑ سال سے آسٹریلیا کے جنگلات میں رہ رہے ہیں، اور یہ وہ دور تھا جب جنگل گھنے اور نمدار تھے اور بارش کثرت سے ہوتی تھی۔ ان کی خوراک درختوں کے پتے تھے، خاص طور پر یوکلپٹس کے پتے۔ پھر جیسے جیسے موسم تبدیل اور درختوں کے پتے سخت ہوتے گئے، کوالا نے بھی خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا اور سخت پتوں کو چبانے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ کوالا کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پانی نہ پینے کے باوجود وہ اپنی پانی کی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، اور یہ پانی انہیں یوکلپٹس کے پتوں کو چبانے سے حاصل ہوتا ہے، جن میں پانی کی مقدار نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اس جانور کو کوالا کا نام بھی اسی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ وہ پانی نہیں پیتا۔ کوالا آسٹریلیا کے قدیم قبائلی زبان ابوریجن کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے پانی نہ پینے والا۔ کوالا کا تعلق جانوروں کے اس نسلی گروپ سے ہے جس میں ریچھ اور کینگرو بھی شامل ہیں۔ یہ اگرچہ ریچھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ بنیادی طور پر کینگرو کے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم اس کی ساخت کی بات کریں تو عملی طور پر بغیر دم کے جسم سخت اور بھورے رنگ کا ہوتا ہے، جس میں ہلکا پیلا یا کریم رنگ کا سینہ ہوتا ہے اور رم پر موٹلنگ ہوتی ہے۔
चौड़े गोल चेहरे में चौड़ी गोल चमड़े वाली मुनफरिद नाक, छोटी पीली आंखें और बड़े फेफड़े जैसे कान होते हैं और पाँव मजबूत और पंजे हैं। यह देखने में इतना भला लगता है कि इस पर प्यार आने लगता है। लेकिन कवाला एक ऐसा जानवर है जिसे घर में पाला नहीं जा सकता और वो इंसानों से मानूस भी नहीं होता। छोटे रीछ से जानवरों की सती मुशाबत की वजह से कवाला को बाज़ औक़ात अगरचे गलती से कवाला रीछ भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखिएगा कि कवाला कैंगरू जैसा भी नहीं है, इसके जिस्म पर भेड़ की तरह ऊन होती है। कोआला एक ममालिया जानवर है, बच्चे पैदा करता है और इन्हें पालता है, लेकिन वो एक ख़ानदान की तरह रहना पसंद नहीं करता। इसकी पैदाइश अकेली 34 से 36 दिन के हमल के बाद होती है। नौजवान तकरीबन 5 माह की उम्र में सबसे पहले अपना सर थैली से बाहर निकालता है। 6 हफ्तों तक इसका दूध छुड़ाया जाता है। दूध छुड़ाने के बाद यूं ही मुकम्मल तौर पर थैली से निकलता है और अपनी माँ के पेट से चिमट जाता है, और जब तक ये तकरीबन 1 साल का ना हो जाए। कवाला का कद 2 से 3 फीट के दरमियान और वज़न 9 से 30 पाउंड तक होता है। नर कवाला 8 से 12 साल तक जिंदा रहता है, जबकि मादा 18 साल तक की उम्र पाती है। मादा कवाला अपने नर के मुकाबले में खासी स्मार्ट होती है और इसका वज़न नर से अमूमन निस्फ होता है। कवाला की नस्ल को जंगलात की कटाई और जंगल में भड़क उठने वाली आग से खतरा है। ये दोनों खतरात बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर इंसान की पैदा करदा हैं। इंसान ने तरक्की के नाम पर ज़मीन पर इतने खतरात बखेर दिए हैं जिससे इसकी अपनी बका को खदशात लाहक हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो हमारे मोअज़्ज़ज़ सामीन के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प साबित हुई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।